رمضان ہے یہ ہر سال جو آتا ہے یہ ہمارے لیے سب سے اہم مہینہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری 2 مہینہ پہلے سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے اور 2 مہینہ پہلے سے ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رمضان تک پہنچا دیا کرے، اور دعا کے الفاظ ہوتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کی جو تیاری ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 2 مہینے پہلے سے تو نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہم اس کو شروع کر دیں تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی رحمت اور برکت کی بات ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ میں معاذ حسینی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت سے پروگرام کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر معاذ۔ ہمارے درمیان ہمارے مربی شہزاد احمد صدیقی بھائی موجود ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر سے گزارش کروں گا شہزاد بھائی سے کہ شہزاد بھائی جو ہے وہ اپنا استقبال رمضان کے حوالے سے درس ہمارے سامنے پیش کریں۔ شہزاد بھائی۔ جزاکم اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورہ البقرہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس طرح امید کی جاتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رفقائے گرامی، یہ ہماری زندگی کے دن بڑی تیز رفتاری سے گزر رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہی وقت پہلے ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کیا، روزے رکھے، پھر اس سے الوداع کہا، اور ایک مرتبہ پھر یہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ میری اور آپ کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ آغاز میں یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک سال پیچھے کی طرف نظر دوڑائیے، ضرور آپ کے ذہنوں میں کچھ چہرے ایسے آئیں گے، کچھ نام ایسے آئیں گے جو گزشتہ سال کی ان نعمتوں کے حصول میں میرے اور آپ کے ساتھ موجود تھے، اور پھر ان کی عمر کی مہلت ختم ہوئی، اور اس سال وہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے میرے اور آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اور اگر آئندہ سال کی طرف نظر دوڑائیں تو نامعلوم ہم میں سے کون خوش نصیب ہوں گے جنہیں اس ماہ مبارک کی فیوز، اس کی برکات دوبارہ حاصل ہو پائیں گی۔ بھائی شروع میں بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس کی تیاری تو ہمیں بہت پہلے سے شروع کر دینی چاہیے، اور انشاءاللہ لوگوں نے کر لی ہوگی۔ بس اب تو شعبان کے یہ چند ہی دن باقی ہیں، اور پھر 3-4 دن کے بعد یہ ماہ مبارک، یہ بابرکت مہینہ، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بہت سی بیش بہا نعمتوں کے ساتھ، ان گنت نعمتوں کے ساتھ یہ ماہ مبارک، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مظہر میرے اور آپ کے پاس آ چکا، قریب قریب انشاءاللہ۔ اب یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم اس مہینے سے کس درجے میں استفادہ کر پاتے ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ اس کی ایک ایک لمحے سے، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی سے رحمتیں اور برکتیں حاصل کی جائیں، نیکیوں کو کشید کیا جائے، اپنے رب سے مغفرت کے پروانے حاصل کیے جا سکیں، دوزخ سے نجات کے، اور جنت کی طرف ہم اپنے قدم آگے بڑھا سکیں۔ ابتداً میں اس ماہ مبارک سے استفادے کی چند باتیں آپ سے اجمالی طور پر عرض کروں گا، اور بعد میں چند باتیں قدرے تفصیل سے بیان کروں گا۔ پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ ماہ مبارک آپ کی زندگی کے قیمتی ترین اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اس ماہ کو خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے مختص کر لیجئے۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص اس مہینے اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے فارغ کر لے۔ سال کے 11 مہینے ہم دنیا کے ان دھندوں میں الجھے رہتے ہیں، کم از کم ایک مہینہ ضرور خالصتاً اللہ کی یاد کا ہونا چاہیے، اور پھر اس ماہ مبارک کے زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ کی عبادت میں صرف کیے جائیں۔ بڑی اہم بات جو میں آپ سے ابتدا میں عرض کروں گا وہ یہ کہ اپنی زندگی کا احتساب کیجیے۔ اب یہ 3-4 دن ہمارے پاس ہیں، ذرا اپنے معاملات کو ایک احتساب کی نظر سے دیکھیے۔ ہم نے گزشتہ ماہ میں کتنی آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کی کوشش کی، دنیا کے معاملات اور کاروبار کو ہم کس قدر اپنے اوپر طاری کیے رہے، ہم نے یہ پورا سال کیسے گزارا، کتنا عرصہ اللہ کی اطاعت میں خرچ ہوا، اور کہتے ہوئے خوف آتا ہے خدا نہ خواستہ
کیا وہ وقت کا کچھ حصہ ایسا بھی تھا جو اللہ کی نافرمانی میں گزرا؟ ہم سب اپنے اپنے دنیاوی معاملات میں اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں. ہمارا اکاؤنٹ ہے اس کو ہم چیک کرتے رہتے ہیں کہ پچھلے ماہ میرے اکاؤنٹ پہ اتنے تھے اب اتنے ہیں، اور کوئی تھوڑا اینٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا میں جمع کروں گا رکھوں گا تو اتنا ہو جائے گا. لیکن جن چیزوں کی ہم اسٹاک ٹیکنگ نہیں کرتے وہ معاملات ہیں. تو زندگی کے معاملات کی اسٹاک ٹیکنگ کیجئے کہ ہماری زندگی کس نہج پہ گزر رہی ہے اور کس انداز میں گزرنی چاہیے، اور پھر اللہ سے فرما برداری کا عہد کیجیے. اپنی نمازوں کا جائزہ لیجئے. پورے سال اگر نمازوں میں کچھ بے قاعدگی رہی ہے اس کی اصلاح کیجئے، نمازوں کو باقاعدہ بنائیے. مطالعہ قرآن کا جائزہ لیجئے. سارا سال قرآن سے ہمارا کتنا شغف رہا، اور اگر خدا نخواستہ ہم قرآن سے وہ رشتہ نہیں جوڑ پائے جو کہ مسلمان کا ہونا چاہیے، تو آج ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ان 30 دنوں میں ایک مضبوط رشتہ قرآن سے استوار کریں گے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ تفسیر اس کا استعمال مطالعہ قرآن کے ساتھ لازمی رکھیے. پھر معاملات میں حقوق اللہ کی بڑی اہمیت ہے، ذرا ان کی طرف توجہ کیجئے. اس پہ کیا کوتاہیاں ہوئیں ان پر میں اور آپ اللہ سے استغفار کریں، اور پھر ان سے اجتناب کا ایک ہم مصمم ارادہ کریں. کبیرہ گناہوں سے توبہ کی جائے. جن چیزوں کو ہم کہتے ہوئے افسوس ہے، برا نہیں سمجھتے، جن میں چغلی ہے، غیبت ہے، کسی لہجے میں کسی درجے میں جھوٹ بولنا بھی ہے. کاروباری حضرات خاص طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی ہے، دوسروں سے ہنسی مذاق میں ان کی بے عزتی بھی کر دینا ہے. یہ تمام چیزیں جن کو بعض اوقات انسان گو کہ ایک شغل کے طور پہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بڑے گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اپنی کمائی کا جائزہ لیجئے کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ کتنی محنت کی کمائی ہے. کیا ہم نے اپنے معاملات میں، روزی کے معاملات میں حرام اور حلال کا، جائز و ناجائز کا خیال رکھا یا نہیں؟ اب غور کیجئے کہ سارا دن ہم کھانے پینے سے رکے رہیں، لیکن اگر ہم نے روزے کا، اس عظیم عبادت کا اختتام، اس کا افطار اس کھجور سے کیا جو ہماری حلال کی کمائی کا نہیں ہے، تو بھائیو یہ ساری تپسیا، ساری محنت، یہ مشقت محض بھوک اور پیاس رہ جائے گی. تو ہمیں اپنے روزی اور رزق کے معاملات پر بھی کڑی نظر رکھنا ہے. پھر کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جو ہماری نفس کی خواہشات ہیں، جو ہمارے اعضائے جسمانی ہیں، ان کا بھی ہم کڑا جائزہ لیتے رہیں. نظر کی حفاظت کا خاص اہتمام کیا جائے. زیادہ تر جو فساد ہیں، گناہ ہیں، وہ نظر سے شروع ہوتے ہیں. اور جو ہمارے محترم نے تلاوت کی اس کے آخر میں، جو رمضان کی جو فرضیت کی آیت ہے اس کے آخر میں غرض و غایت بیان کی گئی، لعلکم تتقون، کہ تم میں روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ تم میں تقوی کی صفت یہ پیدا ہو سکے، تقوی بڑھ سکے. تو اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی سچی طلب کیجیے اور شکرانے سے لبریز ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے اس ماہ مبارک تک پہنچا دیا، صحیح سلامت پہنچا دیا، الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اپنے رب کا شکرانہ ادا کیجیے. تو بھائیوں کتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ یہ خیر و برکت کا موسم، جس میں اللہ عز و جل جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اور جو ہمارے بھائی نے تلاوت کی، کتنی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی اس ماہ مبارک میں، قرآن جیسی عظیم نعمت. کتنی خوشخبریاں دی اس مہینے میں. غزوات کا مہینہ ہے، مارکوں کا مہینہ ہے، کفر اور اسلام میں امتیاز کا مہینہ ہے. تو یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے. جتنی بڑی نعمت آپ کو نصیب ہو اتنی زیادہ خوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے.
کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ لوگوں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس میں دلوں کی شفا ہے، سینوں کے سارے امراض اس سے دور ہوتے ہیں، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی ہے، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ چیز بھیجی۔ اور پھر فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ لوگوں کو کہ اس پر بہت خوشیاں منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، ایک تو میں آپ سے عرض کروں، آج ہی جب آپ کو موقع ملے اپنے رب کے سامنے ایک طویل سجدہ کیجیے، اس کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے کتنی بڑی رحمت یہ ماہ مبارک اور وہ عظیم تر تحفہ اس ماہ مبارک کا قرآن مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں، اس کے شکرانے کے کلمات کہنے کے بعد کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بالکل خاموش کر لیجئے، کوئی تسبیح نہ کیجئے، کوئی تحلیل نہ کیجئے، صرف یہ خیال کیجئے کہ آپ کس کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر لگائے ہوئے ہیں، کس کے حضور سر بسجدہ، صرف یہ سوچئے۔ اور پھر اس وقت آپ محسوس کیجئے کہ آپ کے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو اس وقت بغیر زبان کے آپ کے دل سے شکرانہ ادا ہوگا، کوشش کیجئے اس ماہ مبارک میں ہم ان کیفیات سے اللہ کا شکرانہ ادا کریں، اور اس سجدے کو تو عادت بنا لیجئے۔ جب موقع ملے ایک طویل سجدہ کیجئے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار ساجدین میں فرمائے۔ بھائیو، شعبان کا مہینہ گزرا، شہر توبہ کہا جاتا ہے، کثرت سے توبہ استغفار کا حکم ہے۔ جس نے کی الحمدللہ، اور جنہوں نے ابھی نہیں کی وہ ابھی سے 3-4 دن اور پھر اس کے بعد تمام رمضان میں یہ عادت بنا لیں کہ ہمیں اپنے رب سے رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ اب پھر دیکھیے کہ قلب کو کس درجے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ امت مسلمہ پر، مجھ پر اور آپ پر جو آج کل دنیا میں حالات گزر رہے ہیں، اس میں بہت ضرورت ہے کہ انفرادی توبہ کے ساتھ ساتھ اجتماعی توبہ کا بھی بندوبست کیا جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور آگے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ مومنو تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیابی پاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ چند شرائط ہے توبہ کی جو میں مختصراً آپ سے عرض کر دوں کہ یہ کام ایسا ہے جو ہمیں جب بھی موقع ملے اللہ سے استغفار اور توبہ کی طرف ہمیں مائل رہنا ہے۔ اسلاف نے جو توبہ کی شرائط بیان کی ہیں، التوبۃ تجمعها 6 اشیاء، سب سے پہلی چیز کہ جو گناہ ہم سے ہو گیا اس پر شرمندگی کا دل میں اظہار کیا جائے، اپنے آپ کو ملامت کی جائے۔ جو فرض ہم سے قضا ہو گیا، چھٹ گیا، اس کو ادا کیا جائے۔ ہم سے کسی پر ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، حق تلفی ہو گئی، اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ اور اگر ممکن ہو تو جس سے زیادتی ہو گئی اس سے جا کر اپنے اس ظلم کی یا زیادتی کی معافی طلب کی جائے۔ کہ جو گناہ سرزد ہوا ہے دل میں پختہ عہد کیا جائے، مصمم ارادہ کیا جائے کہ انشاءاللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور پھر ایک اہم بات کہ جس طرح اس گناہ سے لذت لی تھی اسی طرح آپ عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیے، عبادت میں اپنے آپ کو بھلائیے، اللہ تعالیٰ سے صلاۃ الاستغفار پڑھیے، توبہ کی ایک نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ سے نیت کر کے کہ اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گئے میں اس پر تجھ سے معافی کا طلب کر۔
آپ پر خیر کے کیسے دروازے کھلیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر پریشانی سے نجات کا راستہ نکالے گی، ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں گے، اور رزق ایسے ذریعے سے دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا، اس کے سوچ سے بھی ہٹ کر اس کو وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق اور روزی کا بندوبست فرمائے گا۔ تو رمضان کے بھی 3-4 دن ہیں، آج سے عادت بنا لیجیے اور انشاءاللہ رمضان میں بھی اس عمل کو جاری رکھیے اور پھر زندگی کا ایک معمول بن جائے۔ اور دیکھیے قیامت میں جب آپ کو صحیفہ دیا جائے گا، نام اعمال دیا جائے گا، تو کون خوش قسمت ہے؟ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جب اس کو قیامت کے دن نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے تو اس میں کثرت سے استغفار درج ہو، وہ کثرت سے استغفار اپنے نام اعمال میں لکھا پائے۔ تو بھائیوں بس یہ ذہن بنا لیجئے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے، اور بہترین عبادت نماز ہے، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجیے۔ ابھی سے ذرا تھوڑا فجر سے پہلے جاگنے کی عادت بنا لیجئے اور تہجد کا اہتمام شروع کر لیجئے۔ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے نا، آپ کو آخرت میں نجات چاہیے نا، تو بس پھر یہ فس نماز کو مستقلاً پکڑ لیجئے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کس کی روش کو بہتر فرما رہے ہیں؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کہ روش تو اسی کی بہتر ہے، چلن تو اسی کا اچھا ہے جو مطیع فرمان ہے۔ اور کیا ہے مطیع فرمان؟ کس طرح کے راتوں کی گھڑیوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اور اپنی رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ بڑا اللہ کو پسند۔ اور مجھے انشاءاللہ یہ بھی امید ہے کہ ہم سب فجر کی سنت کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، انشاءاللہ اس اہتمام کو ہم جاری رکھیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو دنیا و ما فیہا سے ہر چیز سے بہتر فرمایا۔ دعا کیجئے، اذکار میں اپنا وقت لگائیے، خاص طور پر اذان سے پہلے وضو کر کے تیار ہو جائیے، اذان ہو نماز کے لیے مسجد جائیے، 2 نفل پڑھیے تحیۃ المسجد کے، اور اس وقت بیٹھ کر جب آپ اقامت کا انتظار کریں گے وہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ وہ وقت، اس وقت کی دعا جو نماز اور اذان اور اقامت کے درمیان ہے، اس میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ پھر مزید تھوڑا سا اگر میں آپ کو کرنے کا بات بتاؤں اور کر سکے تو وہ یہ ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھیں، اب تو خیر مسجدوں میں یہ سہولت نہیں رہی، طلوع شمس تک وہاں بیٹھیے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ ٹھیک ہے اب اس کی پابندی ہے، اس کی بالکل SOPs کی آپ بھی پوری کیئر کیجئے، گھر آ جائیے اور یہی نیت کر کے بیٹھیے کہ جب تک سورج نہیں نکل آتا، اور جہاں آپ گھر میں بیٹھیں گے آپ کو ثواب وہی ملے گا جو مسجد میں بیٹھنے کا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، استغفار کیجئے، تسبیح کیجئے، تحلیل کیجئے، اپنے رب کو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر رکھیے۔ اگر نہیں نیند آتی ہے سو جائیے، اور آپ کو اگر چاشت میں وقت ملے تو کچھ اس وقت اٹھ کر نفل پڑھ لیجئے۔ اس مہینے قرآن سے خصوصی شغف پیدا کیجیے، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بھی عرض بھی کیا ہے، قرآن کی آیت بیان کی کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ یہ قرآن نصیحت ہے، ایک ذکر ہے، ایک موعظت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس میں سینوں کی شفا ہے، قلب کے امراض کا علاج ہے، جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی ہے اور راحت ہے۔
تو بھائیو دنیا کی کوئی نعمت قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی. لیکن برا نہ مانیے گا، ہمارا جو قرآن سے تعلق ہے وہ بڑا واجبی سا تعلق ہے، بہت واجبی سا تعلق ہے. پڑھتے ضرور ہیں ہم قرآن کو لیکن سمجھتے نہیں. محض جنت کے لالچ میں پڑھ لیتے ہیں، ثواب کی خاطر پڑھ لیتے ہیں. یہ بڑا ایک رسمی سا تعلق ہے. ہم سے پہلے یہود اس کتاب کے حامل بنائے گئے. کتاب اللہ کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا، جس پر قرآن نے کہا کہ یہ تو ایسے ہیں جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی، تورات کا حامل بنایا گیا اور پھر انہوں نے اس کا بار نہیں اٹھایا. بار اٹھانے سے کیا مراد ہے کہ اس کے حق ادا نہیں کیے. کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں. اور ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ آج حاملین قرآن یعنی میری اور آپ کی حاملین تورات سے کیا مختلف صورتحال ہے؟ کم و بیش وہی آج ہمارا بھی حال ہے. اللہ مجھے کہنے سے معاف فرمائے. تو بھائیو، حاملین تورات سے دور ہوئے تو اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، اور اللہ کی رحمت سے دور ہوئے تو پھر ان کے اوپر لعنت کر دی گئی. اور آج ہمارا بھی معاملہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوف ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے معاف کرے کہ آج اللہ عز و جل نے امت مسلمہ سے رحمت کی نظر ہٹا لی. اللہ معاف کرے مجھے. ہم روح زوال ہیں، یہ ہمیں ماننا ہوگا، اور وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا بڑا فرمان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہی کتاب ہے جو کتنی قوموں کو عروج پر لے جائے گی اور کتنی قوموں کو زوال پذیر کر دے گی. بھائیوں، آپ سنتے ہوں گے کہ ایک دوسرے سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں 2 قرآن پاک ختم کیے، میں نے 3 ختم کیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں صرف 1 قرآن ختم کیجیے، لیکن للہ استفا تو اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، تشریح کے ساتھ پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو بھائیو، یہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، مواخات کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر صبر قرار دیا اور پھر فرمایا کہ صبر کا صلہ جنت ہے. تو یہ ہمدردی، یہ غمخواری، یہ ہم کیسے محسوس کریں؟ ذرا وطن عزیز کے حالات پر غور کیجیے. کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جن کو صبح و سحر میں روٹی کے چند سوکھے ٹکڑوں کے علاوہ اور پانی کے علاوہ، اور شام کی بھی یہی کیفیت، کہیں سے آ جائے تو افطار ہے، ورنہ وہی ٹکڑے کھائے اور اللہ کا شکر کیا. بھائیوں، اس ماہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروانا یا کسی کا روزہ رکھوا دینا، دونوں کا زبردست اجر ہے. آپ 7 دن مشقت کرتے ہیں تب کہیں جا کے آپ کو ایک روزے کا اجر ملتا ہے، اور وہ بھی آپ کو نہیں معلوم کہ روزہ ہمارا قبول بھی ہوا یا نہیں، یا کس درجے کا روزہ ہے. لیکن یہ کتنا آسان آپ کے لیے کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی کا روزہ افطار کروائیے یا سحر کروا دیجیے اور ایک مکمل قبول روزے کا اجر حاصل کر لیجیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی، کتنی ان میں خواہش ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی کہ ہم نیکیوں میں سبقت لے جائیں، مگر ان کی قسم پرسی تھی، ناداری تھی، غربت تھی. جب یہ سنا کہ ایک روزے کا مکمل قبول روزے کا ثواب مل جائے گا، تڑپ اٹھے. عالم بیتابی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جیسے لوگ جنہیں افطاری کا بھی سامان کم ہی حاصل ہے، ہم دوسروں کو کیا افطار کروائیں گے؟ تو کیا ہم اس عظیم ثواب سے، اس عظیم صلے سے محروم رہ جائیں گے؟ کیا تڑپ تھی، کیا کثرت تھی کہ فوراً ہی بول پڑے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم کسی کا ایک لسی گھونٹ سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کرواؤ گے تو اس کے صلے سے، اس کے اجر سے محروم نہیں رہو گے۔ تو بھائیو کوشش کیجئے، مجھے اور آپ کو تو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، بہت استطاعت دی ہے، اور بہت کچھ ہم ان لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میری گفتگو کے بعد یہ بہت ساری نیکیاں سمیٹنے کی باتیں آپ سنیں گے، غور سے سنیے گا اور ان کے لیے کوشش کیجئے گا۔ بھائیو کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ، حج، یہ انسانیت کی فوز اور فلاح کی ضمانتیں ہیں۔ روزہ رکھ کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے بارے میں امید لگاتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فوز اور فلاح کے راستے پر گامزن کر دے گا۔ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر جو زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، فطرات ہیں، یہ وہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو ان کا اجر 70 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ کوئی شخص نفل عبادت کرتا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب تلاش کر رہا ہو، اس نیت سے نفل پڑھے، تو جتنا اجر اس کو عام دنوں میں ایک فرض کی ادائیگی پر ملتا ہے، وہ اس کو ایک نفل کی ادائیگی پر مل رہا ہے۔ اور پھر جس نے ایک فرض اللہ کی قربت کے لیے ادا کیا، اس کو عام دنوں کے 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں مومن کی روزی، اس کی رزق، یہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ چند باتیں میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ رات کو اٹھنے کی عادت بنائیے۔ قیام اللیل میں تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اس کے علاوہ بھی فجر سے پہلے، تاکہ ہم رحمت الہی کے زیادہ سے زیادہ مصداق بن سکے۔ صدقات، خیرات، اس پر تفصیل سے بھی بات ہمارے بھائی رکھیں گے، اور آپ کے سامنے یہ کمانے کے، جنت کمانے کے جو مواقع ہیں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں مختصراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ سے بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ جو موت کی بری حالت ہے اس سے بچا دیتا ہے، پھر قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اور جو صدقہ مومن نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا وہ اس کے اوپر سایہ بن جائے گا۔ اسی طرح آج کل ہم وبا کے دور سے گزر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ دینے میں تیزی کرو، جلدی کرو، کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، صدقہ ان کو آپ تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ تو بھائیوں، روزے کی عبادت ہو، نماز ہو، زکوٰۃ، حج، کچھ بھی ہو، ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ جنت کا حصول ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جنت کی جو گھاٹی ہے یہ بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے۔ یہ گھاٹی ہم جب ہی عبور کر سکتے ہیں جب استقامت کے ساتھ ایثار کا رویہ رکھیں مخلوق خدا کے ساتھ۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ رحمت کا ہو، شفقت کا ہو، محبت کا ہو، ہمارا ان کے ساتھ رویہ احسان کا ہو، ایثار کا۔ ہمارا دین بہت زور دیتا ہے کمزور لوگوں کی مدد پر، بے سہارا لاچار افراد کی مدد پر بہت توجہ دلائی گئی ہے، قرآن میں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ بھی اس طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہ ذمہ داری ہے معاشرے کے خوشحال طبقے کی کہ وہ ان لوگوں کی دیکھ بھال کرے جو معاشرے کے محروم طبقے ہیں۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع اور فائدہ مند ہو، یعنی لوگوں کے لیے نفع رساں ہو۔ تو یاد رکھیے کہ نفع خود بھی پہنچانا، دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے مائل کرنا، یہ اسلام کی روح ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔
اور ایک سچے مسلمان کی یہ نشانی بھی ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. مثلاً رفاہی ادارے بناتا ہے، ہسپتال بناتا ہے، یہ جیسے بلڈ بینکس ہیں، شفا خانے ہیں، یہ بناتا ہے. تعلیم کے حوالے سے تعلیمی اداروں کا قیام، پھر پانی کی جیسے اویلیبلٹی نہیں ہے کنویں کھدوا دیتا ہے، تالاب بنوا دیتا ہے، یا جہاں پانی اور صاف نہیں ہے فلٹریشن پلانٹس لگا دیتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ کی مخلوق فیض پاتی ہے، اور ان کاموں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. دیکھیے سب سے زیادہ ہم جس چیز کی کیئر کرتے ہیں وہ ہماری فیملی ہے، ہمارا کنبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے بندے میرے کنبہ ہیں، اور اللہ کو اپنے ان بندوں سے، اپنے کنبے سے بہت پیار ہے. تو انسان جب بھی کسی اپنے کمزور بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم نے میری مدد کی. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ واحبہم الیہ انفعہم لعیالہ، کہ سارے کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ عز و جل کو سب سے بڑھ کر محبوب وہ شخص ہے جو اس کے کنبے کو زیادہ نفع پہنچائے. تو بھائیو، اسلام نے جو مخلوق کی خدمت ہے وہ خالق کی خدمت قرار دی ہے. کہ آپ نے اگر کسی کی مدد کی تو کوئی آپ نے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا بڑھا ہوا ہاتھ، اس کی مدد کی، آپ کے روبرو ہاتھ کسی نے پھیلایا، آپ نے مدد کی، تو آپ نے اللہ کے ہاتھ میں وہ چیز پہنچا دی. اور اگر کسی کا ہاتھ خالی لوٹا دیا تو کوئی آپ نے اللہ کے ہاتھ کو خالی لوٹا دیا. کوئی مریض ہے، مجبور ہے، آپ کی مدد کا محتاج ہے، اس کی مدد کی، کوئی اللہ کی مدد کی، اور اگر اس کی مدد سے انکار کیا تو گویا اللہ کی مدد سے انکار کیا. تو ہم سب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو خوش رکھیں. کیسے خوش رکھیں؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اس کے بندوں کو، اس کی مخلوق کو خوش رکھا جائے، ان کو راحت پہنچائی جائے، آرام کا بندوبست کیا جائے، ایسی چیز جس سے ان کو سکون پہنچے. تو جب آپ زمین والوں پر رحم کریں گے، شفقت سے پیش آئیں گے، تو پھر آسمان والا بھی اپنی رحمتوں کے دروازے آپ پر کھول دے گا. تو بھائیو، مال اللہ کا ہے، اس کی راہ میں ہم نے خرچ کرنا ہے، اور خرچ کر کے اس سے جنت کی توقع لگا دی. کیا ہی عظیم ذات ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض حسن دے تاکہ میں اسے بڑھا چڑھا کر کئی گنا بڑھا کر واپس کروں. تو بھائیوں، ان چیزوں کے ساتھ ہم ماہ مبارک کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق سے استقبال کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی فیوز، اس کی برکات زیادہ سے زیادہ نصیب فرمائے، ہماری بخشش کا اور مغفرت کا اس ماہ مبارک کو ذریعہ بنا دے. اللہ عز و جل ہم سب کو حالت اسلام پہ زندہ رکھے اور حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جزاکم اللہ خیر شہزاد بھائی، آپ نے انتہائی احسن طریقے سے ہمارے سامنے استقبال رمضان کا پروگرام رکھا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح جو ہے رمضان کو اپنے لیے زیادہ کارآمد بنا سکتے ہیں.